الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے اس پروگرام درس قرآن میں۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے بارگاہ میں حاضر ہیں، ایپیسوڈ نمبر 2 ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم سورہ بقرہ کے بارے میں ہم انشاءاللہ اس کی چند تھوڑی سی جو ہے تشریح سنیں گے، تھوڑی سی آیات جو ہے شروع کی جو آیات ہیں ان کی ہم انشاءاللہ تشریح سنیں گے، اور یہ سنیں گے کہ رب تعالی ہمیں سورہ بقرہ کی ان ابتدائی آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کا ہم مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جس سورت کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات میں تعداد کی، اس میں جو ہے رکوع اور آیات کی کتنی تعداد ہے؟ اس سورت میں 40 رکوع اور 286 آیتیں ہیں۔ بقرہ نام رکھنے کی وجہ، عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 and 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ الف لام میم۔ قرآن پاک کی 29 آیات کے شروع میں اس طرح کے حروف ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سب سے قوی یعنی مضبوط قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے یہ حروف جو ہے اللہ تعالیٰ کے راز ہیں اور متشابہات میں ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم ان کے حق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا، جیسا کہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ انوار التنزیل میں سورت کے ابتدائیہ یعنی حروف مقطعات کے بارے میں فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ ایک راز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ مخصوص فرمایا ہے۔ تقریباً ایسے ہی روایات خلفائے اربع اور دیگر صحابہ کرام سے بھی منقول ہے، اور ممکن ہے کہ صحابہ کرام نے یہ مراد لیا ہو کہ یہ حروف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں، اور یہ ایسے اسرار اور رموز ہیں جنہیں دوسروں کو سمجھانا مقصود نہیں ہے۔ اگر یہ راز حضور علیہ السلام کو بھی معلوم نہ ہو تو پھر یہ غیر مفید کلام سے خطاب کرنا لازم آئے گا، اور یہ ناممکن ہے۔ لا ریبہ، کوئی شک نہیں، آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایسی بلند شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے کہ جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک کی حقانیت کی ایسی دلیلیں موجود ہیں کہ جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو جیسے کسی اندھے کے انکار کرنے سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، اسی طرح کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہوتی۔ آگے فرمایا ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا گیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی
نفع صرف متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں، اسی لیے فرمایا ہدی للمتقین، یعنی متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومن کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے بعد کی 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں۔ اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا وصف بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ تمام ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب مراد ہے، یعنی دل، یعنی اس میں قلب سے مراد دل ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، اور تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ الہی میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو یعنی گم ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری سورہ بقرہ کی پہلی شروع کی چند آیتیں کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے چند تھوڑی سی ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت زیادہ علم دین حاصل ہوا ہوگا۔ اسی طرح سے ہماری جو اسلامک ویڈیوز ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے ہمارے اس چینل نور اسلام کو سبسکرائب کیجئے اور آگے شیئر بھی کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ویڈیو میں آپ کے سامنے حاصل ہوں گے نئی آیات کے ساتھ، اور یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے سورہ بقرہ کی چند آیتیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔